السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زبیر احمد صدیقی. آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی بیٹھک. آج سیاسی بیٹھک میں جو مہمان کی حیثیت سے تشریف فرما ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، اس علاقہ کی ہر دل عزیز سیاسی سماجی ممتاز اور معروف شخصیت ہیں، جو کہ ایک ادیب بھی ہیں، ایک مصنف بھی ہیں، مضمون نگار بھی ہیں اور ایڈیٹر بھی ہیں. لیکن سیاست میں انہوں نے عملی قدم کب رکھا یہ سب جانتے ہیں اس سیاسی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رفیق احمد باجوہ صاحب، ماشاءاللہ آپ ایک عظیم دانشور ہیں، ایک مضمون نگار تھے، ایک ایڈیٹر تھے، ایک سینئر صحافی تھے، لیکن سیاست کی طرف آپ کا کیسے ویژن آیا؟ دیکھیں جی، میں 1968 میں میں اس وقت کالج میں داخل ہوا تھا، تو اس وقت مجھے پیپلز پارٹی میں ایز اے ورکر میں نے ابتدا کی تھی. اور اس کے بعد بھی یہ سفر چلتا رہا. اس کے دوران ہی میں نے اسی زمانے میں مختلف اخباروں میں مکتوب لکھنے شروع کیے. تو میرا آغاز ایٹ اے ٹائم ہوا صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی، اور اس کے بعد چلتا رہا. پھر اس کے بعد پی ڈی پی میں چلا گیا میں جوانی کے دور میں. تو نواب نصر اللہ خان صاحب سے میں بڑا انسپائر ہوا، کیونکہ وہ ایک نظریاتی شخصیت تھے. تو 1988 میں میں نے پی ڈی پی کے ٹکٹ پہ ایم پی اے کے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا. تو اس کے بعد میں نے ماحول دیکھا کہ وہ جو 1985 کا دور تھا نا، غیر جماعتی الیکشنز کا، اس میں نظریاتی سیاست کی گنجائش نظر نہیں آئی مجھے 1988 میں جو میں نے فزیکل ایکسپیرینس کیا ہے اس کا. تو پھر اس کے بعد میں اس عمل کو جاری رکھا ہے، لیکن میں نے فیس پہ آ کے وہ کام نہیں کیا. بلدیاتی سیاست میں کچھ گروپنگ سے کچھ یہاں پہ میں نے چوڑا میں اپوزیشن کی بنیاد رکھی، کیونکہ اپوزیشن کی وجہ سے عوام سیکیور ہو جاتے ہیں. تو وگرنہ مطلق العنان حکمرانی جو ہے وہ پبلک کو زیادہ تنگ کرتی ہے. تو عباس صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں سے بھی کوئی سیاستدان تھا؟ جی نہیں، میرے خاندان میں سیاست میں کوئی نہیں تھا. میں نے ہی آغاز کیا ہے، اور شکر الحمدللہ ایک نظریاتی سیاستدان کے طور پہ میں دیکھتا ہوں اس کو، کیونکہ سیاست عبادت ہے، یہ کاروبار نہیں ہے. تو میں اس کے مطابق چلتا رہا ہوں. آپ بابا سیاست بھی ہیں، بابا صحافت بھی ہیں. آپ سیاست کی کیا ڈیفینیشن کرتے ہیں؟ سیاست دیکھیں، سیاست ہے ایک پبلک کو، جو عوام ہیں ان کی خدمت کا ایک نالج ہے سیاست. اور آپ نے پبلک کو موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو اچھا راستہ دکھانا ہے سیاست کے ذریعے، ان کے مسائل کے اوپر گفتگو کرنی ہے. اور سیاست جو ہے وہ ہمارے جو اصل میں بدقسمتی ہے کہ کچھ ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ سیاست کو بزنس بنانے کی وجہ سے سیاست اپنے معنی کھو بیٹھی ہے. لیکن سیاست اور بزنس میں کیا فرق سمجھتے ہیں؟ بزنس اور چیز ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے. جیسے اب سیاست میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو جب سیاست میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، دیکھیں نا، اب میں کچھ چھوٹی بات بتاتا ہوں کہ الیکشن میں حصہ لینے والا بندہ آج کل جو ماحول ہے وہ ووٹ خریدتا ہے، بلیک میل کر کے ووٹ لیتا ہے، یا پاور پالیٹکس جس کو نام کہتے ہیں. لیکن وہ اصل میں پاور پالیٹکس نہیں ہوتی ہے. پالیٹکس ایک بڑی صاف ستھری شفاف چیز ہے، شفاف نالج ہے. پاور گیم ہو سکتی ہے، تو پاور گیم کا حصہ لوگ بنتے ہیں. اس کے بعد وہ پبلک کو موٹیویٹ تو نہیں کرتے، لیکن پبلک کو یرغمال بناتے ہیں، اور اس سے حساب سے اپنے بینیفٹ لیتے ہیں. وہ ایک بزنس ہے. تو وہی لوگ کرتے ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اکثریت ان لوگوں کی ہے. اور نظریاتی سیاست بالکل ناپید ہو چکی تھی. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ دور آیا ہے، یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے، اس میں مجھے ایک فرق محسوس ہوا ہے کہ اب قوم جو ہے وہ نظریاتی سیاست کی طرف قدم اٹھا بیٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گی. ایک میں چھوٹی سی اور بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی ایک پاپولیرٹی تھی بھٹو صاحب کی، لیکن اس پاپولیرٹی کی بیس جو ہے نا
وہ تھی پبلک کے مفادات، یعنی روٹی کپڑا مکان، 12.5 ایکڑ کی زمین وہ اس کا مالک بنا دیں گے، اور فیکٹریز میں شیئر ہولڈر بنا دیں گے مزدوروں کو. تو وہ ایک چیز تھی کہ جس میں کہتے ہیں کہ ایک لالچ کی بنیاد پہ پبلک جو ہے وہ انسپائر ہوئی اور ادھر چلی گئی. لیکن اب جو ہے عمران خان نے جو ایک ویژن دیا ہے پبلک کو، اس میں مفادات نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اس میں پبلک کی خودداری ہے، پبلک کی آزادی ہے. اور جو سسٹم 75 سال سے چل رہا ہے یہاں پہ ملک میں، اس میں یہ ہے کہ ٹوٹلی یرغمال ہے سوسائٹی، پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ پاور کے ساتھ چلتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک ٹاؤٹزم معاشرے میں داخل ہو چکا ہے. تو اس کے سامنے ایک بند باندھا گیا ہے، اور یہ ایک نظریاتی سفر کا آغاز ہے. تو یہ جو سیاست اب شروع ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ میرے حساب میں یہ نئی نسل جو ہے نا، ہماری ینگسٹر جو ہیں، وہ آگے لے کے چلیں گے اس کو. اور جو مفادات کی سیاست کرنے والے ہیں وہ تقریباً آہستہ آہستہ رخصت ہو جائیں گے اس دنیا میں، اور جگہ خالی ہو جائے گی. تو وہ خالی جگہ وہ نظریاتی بچے جو ہیں وہ پر کریں گے. اچھا بادشاہ صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ عوام تو ووٹ دے رہی ہے، اپنا جو ضمیر ہے اس کو وہ آپ کی امانت سمجھ کے وہ دیتی ہے، نمائندے بھی چنتی ہے، لیکن کوئی تبدیلی کے اثرات نظر نہیں آ رہے. پاکستان زوال کی طرف جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ایک ہوتا ہے جی پبلک کی ملکیت ہے، ریاست پراپرٹی ہے. تو ووٹ کے ذریعے حق ملکیت جو ہے نا اس کو اجاگر کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ سسٹم ایسا رہا ہے کہ ووٹ خریدا جاتا ہے، ووٹ جہاں پہ ڈالا جاتا ہے وہاں سے نکلتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ ایسے ادارے بھی ہیں اور ایسے طبقات بھی ہیں جو ایک دفعہ خریدنے والے سیاستدان نہیں ہیں. جی بالکل سیاستدان ہیں، لیکن اس کو سیاستدان کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک سیاست کار ہیں. سیاستدان بہت کم پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں. جو سیاستدان ہے وہ پبلک کی بات سوچتا ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک نہیں کرتا. ضمیر کے سودے تو کر رہے ہیں. نہیں، وہ تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ووٹ کی جو ہوتا ہے نا سٹرکچر ووٹ کا اپنا، کہ اس کی جو اویئرنیس ہے پبلک کو، اس کا نالج نہیں ہے کہ ووٹ ہے کیا. وہ بس ایک رسم کے طور پہ ووٹ ڈالتے رہے ہیں. اصل میں پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کے مالک ہیں، اور الیکشن کے دوران ہم نے اپنی رائے دینی ہے کہ ہمارے ملک میں کون حکمرانی کرے گا. تو ووٹ کا پھر معیار نہ ہوا کہ استعمال صحیح نہ ہوا کیا؟ نہیں، یہ اصل میں پبلک بھی استعمال صحیح نہیں کرتی ہے. پبلک بھی صحیح استعمال نہیں کرتی ہے. کچھ برادری ازم کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں، کچھ لوگ پیسوں کے اوپر ووٹ دیتے ہیں، کچھ کاموں کے اوپر کرتے ہیں کہ جی ہماری نالی گلی، یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو گلی محلے میں ایک اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے کچھ ووٹ بینک انہوں نے جیب میں ڈالا ہوتا ہے اثر رسوخ استعمال کرنے کے لیے، اور وہ اپنا تعارف، اپنا قد بڑھاتے ہیں اپنے کینڈیڈیٹ کے سامنے کہ ہم ان سے کام لیں گے، اپنے مفادات کریں گے. تو ووٹ کو کبھی بھی دیکھا نہیں گیا کہ ووٹ اصل میں ہے کیا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ووٹ پبلک کا اظہار حق رائے دہی جس کو کہتے ہیں وہ ہے، لیکن اس کی ڈیفینیشن درست طور پہ لوگوں کو سمجھایا نہیں گیا، لوگوں میں اویئرنیس نہیں پیدا کی گئی. ووٹ پبلک کی پراپرٹی ہے اور حق رائے دہی ہے کہ کس نے حکومت کرنی ہے ہمارے اوپر. لیکن صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں.